والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فہو المہتدی صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ کہف دی ایک آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت مجیدہ میں ساری پڑھ دینا، لیکن کچھ لوگ قرآن حکیم دیا آیات وچوں جس طرح کلپ نہیں کٹ جاندے، کلپ پوری تقریر چوں چھوٹا جا کلپ کٹ کے لوگ اپنے مقصد کے تحت انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ پھر اسی نے کہ یار پوری تقریر سنو، کلپ تو نہیں پتہ لگتا وہ سیاق و سباق کی ہے، بندے کیوں گل کیتی ہے، کس بنیاد تے کیتی ہے، کس موضوع وچ کیتی ہے۔ تو جویں اج کل لوگ کلپ کٹ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ اپنی مطلب دے مطابق کٹتے ہیں، جنہ کو انہوں دا مطلب حل ہوندا ہوئے انہاں کو کلپ کٹ کے تو لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے دوست نے جڑے قرآن دیاں آیتاں وچوں میں چھوٹے چھوٹے کلپ کٹتے، وہ آیت پوری نہیں پڑھتے، انہی کو کٹتے ہیں جڑی انہوں نے مطلب دی ہوتی، جنہ انہوں نے مسلک ظاہر ہو جائے، جنہ چ انہوں دا مذہب ظاہر ہو جائے۔ علامہ اقبال نے انہوں دکھ نال آکھیا سی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے خود نہیں بدلتے بلکہ قرآن کو بدلتے۔ میرے محترم سامعین، پہلی غلط یہ بھی کہ کچھ لوگوں نے دی تفسیر اہل بیت تو علاوہ کی تھی، اور انہوں دا پرانا فکرہ سی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جنہ اللہ دی کتاب نو کافی قرار دیتا، 10 اصل انہوں تکلیف صرف اہل بیت دی، کیونکہ پیغمبر نے غدیر چ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں ہدایت پہ رکھیں گی اور گمراہ ہونے سے بچا لیں گی، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ وہ لوگوں نے کچھ اہل بیت نال کچھ عداوت ہوئے گی، وہ کہنے لگے کہ اللہ دی کتاب ہے، کتاب سی اللہ دی، اہل بیت سن نبی دے، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، اللہ دی کتاب چھڑ کے جانے ہیں تے اپنی اہل بیت چھڑ کے جانے ہیں۔ انہاں بندہ سوچیا کہ اللہ بڑا ہے، نبی تے اللہ جیسا نہیں، اللہ دے برابر نہیں، کتاب اللہ دی ہے، اہل بیت نبی دی ہے، تے جدے کو اللہ دی کتاب ہوئے وڈے دی، انہوں نبی دے اہل بیت دی کی ضرورت ہے۔ انہاں لوگاں نے پھر اس قرآن دی تفسیر اپنے قیاس نال کیتیاں، اپنی عقل نال کیتیاں، اہل بیت کو انہوں نے پوچھا۔ بہرحال سانوں انہوں نے غرض نہیں، چونکہ اساں کدی بھی یہ گل تسلیم نہیں کیتی کہ قرآن کافی، نہ کل کافی سمجھے ہے نہ آج اساں کافی سمجھے ہے۔ کل بھی قرآن نال اہل بیت نو ہادی منے، آج بھی قرآن نال اہل بیت نو ہادی منے۔ یہ جڑا نبی 2 چھٹ کے گئے نے، یہ 2 ہادی نے، کیونکہ نبی نے فرمایا سی ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ مطلب ہے قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی، انہوں بھی گمراہی دا خطرہ نہیں، انہوں بھی گمراہی دا خطرہ نہیں۔ نہ قرآن کدی گمراہ ہویا ہے نہ اہل بیت کدی گمراہ ہوئے نہیں۔ یہ مطلب ہے جویں قرآن نو گمراہی دا خطرہ نہیں، ایویں اہل بیت اطہار نو گمراہی دا خطرہ نہیں۔ اس واسطے اساں ہمیشہ آکھیا ہے کہ جنہیں لوگاں دا دل کرتا ہے، جنہیں لوگاں نو جان، وہ اہل بیت شامل کر سکتے ہیں، انہوں نے کوئی ڈکن والا نہیں، کوئی موڑن والا نہیں۔ سارا جان بھی اہل بیت چ پا لو، لیکن پایا جی انہوں جڑا زندگی چ کدی گمراہ نہ ہویا ہو۔ اچھا چلو، آواز آ رہی، آواز آ رہی، چلو ٹھیک ہے۔ چلو نہیں بھی ایک دوجے نو دس دیتے جی میں ریڈیو سنی دا سی کسی زمانے چو میں سنی جاؤ، کسی زمانے جی ریڈیو ہوندا سی نا، دس دا ککھ نہیں سی، بس سننا ہوندا سی، میں بھی پڑھدا جانا تو ہی سنتے جاؤ۔ فرمایا میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔
اساں قرآن نو ہادی منے اور اہل بیت نو ہادی منے. حد دے وے جڑا چپ ہو کے ہادی ہو سکتا ہے، بولن والا ہادی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. قرآن ہادی ہے خاموشی نال، وہ ہادی نے بول کے. ویسے اللہ پاک نے اس قرآن وچ جان بوجھ کے اللہ سب گلاں جانتا ہے. اللہ جانتا سی کہ بندے اینو کافی آکھن. یہ دے وچ اللہ نے ایسیاں آیتاں رکھیاں نا جنہاں دی آج تک کسے نو ککھ سمجھ نہیں آئی. میں تانوں حقیقت دس دیں، آیتاں موجود ہیں، چند آیتاں میں پڑھ دینا. الف لام میم ایک آیت ہے، میں عرض کر رہا ہوں الف لام میم مکمل آیت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوجی آیت ہے، پہلی نہیں. پہلی آیت جڑی ہے سورہ بقرہ دی وہ الف لام میم ہے. کسے اے تھلے ترجمہ میں نہیں لکھیا، تشریح تے کدھر رہ گئی. قرآن دی ایک آیت ہے ہا میم، مکمل آیت ہے، تھلے ترجمہ بھی نہیں. کاف یا ہا عین صاد سورہ مریم تو پہلے، تھلے ترجمہ کوئی نہیں. الف لام را تھلے ترجمہ کوئی نہیں. یہ بڑیاں جیاں اس قسم دیاں آیتاں نے جنہاں علماء نے حروف مقطعات رکھے. یہ وہ حروف ہیں جن کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، جن کو اللہ نے علم میں راسخ کر دیا ہے، علم میں مضبوط کر دیا ہے. میرے قبلہ پنجویں امام کو کسے پوچھیا حضور وہ راسخون علم کون ہیں؟ فرمایا نحن راسخون فی العلم، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو علم میں مضبوط کیے گئے. یہ مطلب ہے وہ الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، ہا میم. اس قسم دیا جنیاں آیتاں نے قرآن چ بھی موجود نے تے پتہ بھی کسے نو ککھ نہیں. ساڈے گھر بھی کسے نو پتہ نہیں، انہاں نو بھی پتہ نہیں. نہ شیعہ دس سکے نے نہ سنی دس سکے نے. یہ اج تک مانا ہی کسے نو نہیں لبا. تے آیتاں بھی ہے نے، روز تلاوت بھی ہوندیاں نے، پڑھیاں بھی جاندیاں نے، بیان بھی ہوندیاں نے، تے ترجمے دا بھی پتہ کوئی نہیں. آخر میرا خیال ہے ایک باری سوچنا پائے گا کہ عرش تو نازل بھی ہوئیاں نے، نبی دے دل تے اتریاں نے، حضور دی زبان مقدس چوں نکلیاں نے، پھر آج کل قرآن چ لکھیاں نے، تے پتہ بھی کسے نو ککھ نہیں. میں خیالہ تو جان پوچھ کے اپنے علم دے مطابق جان کے رکھیاں نے. فرمایا جان کے رکھیاں. تے انہاں دا ترجمہ نہیں دسیا؟ فرمایا نہیں دسیا. تے نبی بھی نہیں دسیا؟ فرمایا کدی بھی نہیں دسیا. اہل بیت بھی نہیں دسیا؟ فرمایا کیوں دسن؟ میں حکمت کی ہے، یقیناً یقیناً یہ حکمت ہوئے گی. اللہ فرمایا میں تمہیں دسنا چاہنا میں کچھ ایسیاں بھی آیتاں بھیجنا جنہاں نو صرف مننا ہے، سمجھنا نہیں. پر تک گھر پہنچ گئی، یہ صرف مننا ہے، انہاں نو سمجھن دی لوڑ نہیں. سمجھ نام ہی آوے تے مننا ہے، سمجھ نام ہی آوے تے مننا ہے. یہ علامہ طالب جوہری ہوندے سن، انہاں احسن الحدیث شروع کیتی سی ایک تفسیر لکھنی. وہ 2 جلداں لکھیاں تے اگوں پھر وہ نہ لکھ سکے یا نہ لکھی، میں نہیں پتا، معاملات دا نہیں پتا، انہوں نے بیٹیاں نو پتا ہوئے گا. انہاں 2 جلداں لکھی، وہ 2 میرے کو ہیں. انہاں فرمایا جڑے حروف مقطعات نے نا، الف لام میم، ہا میم، کاف یا ہا عین صاد، اس قسم دے جننے نے یہ ایک باری کئی باری الف آئی ہے، کئی باری را کئی باری آیا ہے، میم کئی باری آیا ہے، یا کئی باری آیا ہے. انہوں آدھے نے مقرر. مقرر تو نہیں پتہ ہے. تسی کدی کدی آندے ہو ذاکران مقرر سانتا نہیں کدی کسے آکھیا میں ذاکران دی کر پہ. کدی کدی تو سواد آوے نا کسے شہر دا، تسی پھر آندے ہو حضور مقرر. مقرر دا مطلب ہوتا ہے دوبارہ تکرار کرو، پھر آؤ، ایک بار پھر آؤ، ایک بار پھر آؤ. وہ فرماندے نے جننے حروف نے نا انہاں چو مقررات جڑے پھر آئے نے پھر آئے نے پھر آئے، ایک کر لو، ایک کر لو. جڑا کئی باری آیا انہوں ایک بار رکھ لو، جڑا 2 باری آیا انہوں ایک بار رکھ لو، جڑا 6 باری آیا انہوں بھی ایک بار رکھ لو. وہ آندے نے مقررات ان کے حذف کیے جائیں تو یہ کل 14 بنتے. کنے حروف بنتے ہیں جی؟ یہ جڑے بار بار آئے نا جنہ دی نہیں سمجھ آئی، میرا خیال ہے من نہیں جانا چاہیے. جنہ دی نہ سمجھ آوے انہوں نے 14 آتا. قرآن دے حروف 14 وہ نے جنہ دی کوئی سمجھ نہیں آئی.
تو ویسے سمجھ انہاں 14 دی بھی نہیں آئی. 14 ناطق نے تاں بھی سمجھ نہیں آئی, سامت نے تاں بھی سمجھ نہیں آئی. میں کہ اللہ ہے جنہاں دی سمجھ نہیں آئی تو وہ منوائے کیوں نے؟ اللہ فرماندا تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے. جے ساری سمجھ تانوں اے دی آ جاندی پھر تے کافی سی نا. کیا بات ہے. تے جدوں تہاڈی سمجھ ہی ساری نہیں آئی کسے تے بوئے تے آنا پینا نا. جنہاں تے بوئے تے آن تو بغیر قرآن سمجھنا نہ آوے انہاں نو اہل بیت آندے نے. مہربانی. جڑی ہن اج کل واردات شروع ہوئی ہے وہ بالکل نویں. وہ لوگاں یہ کیتا ہے کہ وہ آیات نو نا چھوٹیاں چھوٹیاں کر کے اپنا مطلب کرنا جی میں کلپ کٹی دیں. آج جڑا میں آیت پڑھی ہے تھوڑے سامنے وہ مینوں کسی دوست نے بھیجی ہے. MBBS ڈاکٹر نے, میرے دوست نے, بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, ہاسپٹل انہوں کا اپنا ہے, بہت پڑھے لکھے بندے نے. انہوں نے مینوں یہ آیت بھیجی. وہ جڑا اج کل ہدایت والا رولا نہیں پیا تو نہیں پتا کسے گل کا, تھی تو بارڈر تے ہوندے ہو. پاکستان پورے ہدایت دا رولا پہ گیا. تے کمال یہ کہ ہدایت ہدایت ہر بندہ, میں بھی ہدایت تے مجلساں پڑھنا, وہ بھی ہدایت تے پہ پڑھتا ہے, وہ بھی ہدایت تے پہ پڑھتا ہے. پورے پاکستان ہدایت تے مجلساں پڑھیاں جا رہی ہیں تے 1 کلو دودھ دے تو خالص نہیں ملتا. کچھ ہدایت دا صاحب لایا جی, یعنی ہدایت دی فکر کی نہیں. مینوں خط ہوندے نے گویا یعنی جی میں میسج آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ ہدایت تے مجلس پڑھو, ہدایت تے مجلس پڑھو. میں کہ یار پڑھتا تو میں ضرور ہاں, تو میرا حال تساں بھی صرف سواد ہی لینا ہے, ہدایت آن والی گل کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ تقریر ویسے نام ہی نہ کیتی جائے تو بندیاں نو پتہ ہے کہ ہدایت کی. میرا خیال ہے تواڈے چوں بچہ اٹھا لو ایتھے, انہوں بچے نو آکھو بچیا تیرا کی خیال ہے, حرام گوشت کھانا چاہیے؟ یہ آکھے گا نہیں. یہی ہدایت ہے. اور یار بہت شکریہ میں بیانا. انہوں آکھو بچہ حرام گوشت کھانا چاہیے. حرام مرغیاں کئی باری تمہیں پتہ ہے پاکستان وہ ملک ہے جتھے مرغیاں ایک جگہ تو دوجی تگہ جاندیاں جاندیاں رستے چ فوت ہو جاندیاں نے, لیکن انہوں نے وکھریاں کر کے سٹیا نہیں جاتا. وہ آتے ہیں بے ہوش ہوئی ہیں ہے نا جی. وہ پھر نہ جی انہوں نے کچھ ذبح کر کے کھوائیں. میرا خیال ہے کہ ہدایت دیاں تقریراں تے سا کرنی ہیں, تو سا تقریراں سننی ہیں, تو سا کنی محنت کرنی ہے سانو بلان دی. ویکھو ایک دوست نے بلایا ہے, انہاں میں بہت میں آ گیا, تسی بھی انی محنت کر کے تشریف فرما ہو گئے ہو. جدوں میں ہدایت پڑھاں گا تو لطف آنا ہے کون نہیں آنا یار. تساں ایک لطف آئے گا نا, تسی نعرہ بھی مارو گے, درود بھی پڑھو گے, اور سبحان اللہ بھی آکھو گے تو لطف آئے گا. اچھا مینوں پڑھن دا لطف آئے گا, تو سنن دا آئے گا. وہ تھوڑا جا فرق ہے, مینوں ذرا زیادہ آئے گا کیونکہ میں کچھ پیسے بھی کھڑنے نے. چلو اوتھے برا گلا کر دو, میرے منہ نہیں سن سکتے. میں پیانا پہ جان لگیا جنہا انہیں کوئی میری صدقہ دینا امام حسین علیہ السلام دا, وہ پھر میں کھڑنا ہے تو ہاں تو نہیں نہ کھڑنا. تو آنو بات بانی نام ہی ملے تو میرا تو اٹھا گزارا ہو جائے گا. تو سانج تو اٹھ کے جانا ہے, بانی نام ہی ملے تو کوئی گل. تو ذاکر نو نام ملے, ذاکر تو بے ہوش ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ ہدایت میں پڑھنی ہے تو تساں سننی ہے. ایک گل پکی ہے, سواب تو انو زیادہ ہونا ہے تو اڈے وچ لالچ کوئی. بھائی طے ہو گئی نا کہ تساں تو قبلہ آئے ہو, طہارت وچ بیٹھے ہو, تساں سن کے جانا. ایک لطف ہے, چلو سواب تھوڑا جا کٹ ہویا ساڈا تہاڈا ود ہویا, لیکن ایک گل ہے, میں ہدایت پڑھاں تے تسی ہدایت سنو تے نہ مینوں آئے تے نہ تانوں آئے. کیسی گل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل گل ہے کہ اگر ہدایت پڑھی جائے تو ہدایت سنی جائے تو کچھ نہ کچھ بندے نوں تے ہدایت آنی چاہیے. یہ گل کوئی بندہ سننے واسطے تیار نہیں, کیونکہ یہ کچھ کرنا پینا آپ بھی. میں انہیں ہی تھپڑن لگا نا بے ہدایتے تو تسا لانتا شروع کر دینی ہے. پتہ ہے میں جذباتی بندے ہو جانے نے, میں ایک منٹ چ کر سکنا, کوئی روڑا نہیں. جدوں میں بے ہدایتے پڑھاں گا, آدم دے ویلے دا بے ہدایتا, نوح دے ویلے دا بے ہدایتا, موسیٰ عیسیٰ دے ویلے دا بے ہدایتا, پیغمبر دے ویلے دا بے ہدایتا, کربلا وچ بے ہدایتے, جویں میں پڑھاں گا تسی جذباتی ہو کے انہاں تے لعنت کرو گے. تے جڑے ویلے میں ہدایت یافتہ پڑھاں گا تے تسی راضی ہو کے پھر درود پڑھو گے. یہ مطلب ہے دوویں کام سوکھے نے, ہدایت والے اور مہدی تے درود پڑھنا بھی آسان ہے
تے بے ہدایتے تے لعنت کرنی بھی آسان ہے تے آپ ہدایتے ہونا مشکل ہے۔ شکریہ شکریہ مہربانی۔ اور میں پیا نہ پی یارا مینوں اج یہ بھی کسی دوست آکھیا مہربانی کر یہ بھی دس وہ جڑی ہدایت تو بندے گالاں پہ کٹ دینے ایک دوجے نوں وہ ہدایت ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہے گالوں گالی بندے ہو گئے اس ہدایت یہ ہدایت ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ہدایت دا اثر بھی ہونا چاہیے کہ ایک گھنٹہ بٹھا کے بچے نو ہدایت کیتی جائے بیٹا یہ ڈور جڑی تو بنائی ہے یہ ہتھاں نو پھر جاندی ہے یہ گلے چ پھر جاندی ہے گڈی چڑھی ہوئے بندہ پیچھے ہٹتا پیچھے ڈگ سکتا ہے تو بھی نقصان چاہ سکنا ہے کسی نے بھی ڈور پھر سکتی ہے۔ ایک گھنٹہ وہ بہ کے آکھے جی 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 گھنٹہ اس تقریر کیتی ہے ہدایت تے گھنٹہ اس تقریر سنی ہے ہدایت تے ہدایت کرنے والا ادھر گیا ہے تو اس نال دے نو آکھیا ہے چھڑا کرنے کی اثر ہویا بھائی؟ میرا خیال ہے انج کریے میں پڑھ دینا ہدایت تسی سنو ہدایت لیکن ایک کوشش کریے کہ ساری زندگی وچ بھی ہدایت آ جائے ساری زندگی چ ادھر ہدایت آ جائے گی جدھر پیو آکھیا نا منڈے نو نہرے نہ نائی تے وہ نہ ناتا۔ بہت شکریہ اے ہدایت ہے۔ تے جدھر ماں نے آکھیا بیٹی نو بیٹی پوری شادی وچ 3 دن تیرے وال نہیں نظر آنے چاہیے جے سنبھال گئی تو پھر ہدایت ہے۔ پڑھنے ہیں جی پڑھنا تو میں آیا پڑھنے ہدایت آج کل کلپ کٹے جا رہے ہیں وہ جڑا مینوں کسی ڈاکٹر صاحب نے بھیجیا نا جی وہ سنو وہ لکھیا سی من یہد اللہ فہو المہتدی۔ ہوں دسو کہ جڑے بندے سپیشل چھپوایا کارڈ وہ لکھوایا ہے پھر انہوں پرنٹ کرایا یا پرنٹ وہ بھی کیتا ہوئے اگر کمپیوٹر تے پھر اس کڈے ہے اس آیت دے جڑی میں پڑھی ہے یہ تو پہلے بھی آئے تھے یہ تو اگے بھی آئے تھے انہیں مچکاروں چھوٹا جا کیوں کلپ کڈے ہے؟ بہت شکریہ انہیں چھوٹا جا کلپ کیوں کڈے وہ میں وہ فراڈ دسن لگا وہ میں تمہیں دا دسن اصل گل لے کہ انہیں پہلو بھی یاد چھڑ دی آخری میں انہیں پوری پڑھنے لگا پہلا وہ پڑھنا جیڑی انہیں پھیلائی وہ سو من یہد اللہ فہو المہتدی ادھر ترجمہ ہے جس کو اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پہ آتا۔ سبحان اللہ جس کو اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پہ آتا ہے۔ بس انہوں نے ثابت کی کیتا ہے انہوں نے ثابت کیتا ہے کہ کسے دے بس دی گل نہیں اللہ ہدایت دیندہ ہے اور صرف اللہ ہدایت دیندہ ہے تے صرف اللہ ہدایت دیندہ ہے تے صرف اللہ ہدایت دیندہ ہے اس صرف آکھن واسطے آیت ادھی پڑھی۔ تو ہم سمجھ آ رہی گل دی جڑی میں کر رہے ہیں میں پیانا وہ صرف اللہ نو ہادی تے بندے نو مہدی یعنی بندہ ہدایت لے گا مہتدی ہدایت پانے والا بندے نو ہدایت پان والا تے اللہ نو ہدایت دین والا ثابت کر کے وہ کڈنا ہے چاہتا گل چوں کہ صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ یہ مطلب ہے ادھی آیت پہلوں بھی چھڑی سو ادھی آیت بعد چھڑی سو تو اڈا کی خیال ہے جن نے پہلی بھی چھڑی ہے آخری حصہ بھی چھڑیا ہے وہ بندہ چنگا ہے نہیں چنگا ہوں پڑھا پودا فراڈ زار ہو جائے اصل گل کی میرا حال ایک مثال دینا کہ میں ہو کی لکھ کے دے گا تو نہیں اللہ پسند کرتا اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہا جائے نہیں اللہ پسند کرتا اونچی اونچی آواز سے کسی کی برائی کی جائے کھلو کے بندہ آکھے تیرا ککھ نہ رہے اور تیرے بچے مر جائیں اور تو جہنم میں ٹر جائیں اور تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو کسی شہر نہ ٹکرا کے مریں اللہ فرماتا نہ انج نہ کرو بس اینی گل اینی کو لکھ کے تمہیں دے گیا اے پھر میں کہا اے فراڈ ہے کیوں اگے اللہ فرماتا الا من ظلم مگر اسے اجازت ہے جس پہ ظلم کیا جائے مہربانی مہربانی جس پر ظلم کیا جائے چونکہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ مسجد چ کھلو کے بھی گل کر سکتا ہے جنازے چ کھلو کے بھی گل کر سکتا ہے عید والے دن بھی کر سکتا ہے شب برات بھی کر سکتا ہے جمعے کے خطبے بھی کر سکتا ہے جتھے وہ دل کرے جدھے تے کسی ظالم نے ظلم کیتا ہے اور جنی اچھی
جو کہنا چاہتا ہے کبھی جنی اچھی جو کہنا چاہتا ہے کبھی کہنے لگا تواڈے خیال اس ادھی آیت کیوں لکھی ہے؟ میں کیا وہ بندہ جانتا سی حسین مظلوم ہے یزید ظالم ہے جی اور جنہیں اسی جلوس کرنے وہ مظلوم دے حق چنے اور ظالم دے خلاف احتجاج ہے میں کیا اسے یزید دی حمایت ادھی آیت لکھی ادن دا مینوں پتہ لگا ہے کہ جیڑا ادھیاں دیاں آیتاں پڑھ کے اپنا عقیدہ وچوں کڈے نہ اپنا اوہی یزید یزید ایک آیت پڑھتا ہوندا سی وہ بھی تو ہوندا سی وہ ہوندا سی قرآن چ لکھیا ہے لا تقرب الصلاۃ مت نزدیک جاؤ نماز آیت ہے شد ہے آیت ہے لا تقرب الصلاۃ مت قریب جاؤ نماز کے بس ہوں یہ ادھی ہے پوری تو نہیں نا کئی بندے نو یہی بارے چ آ گئی لا تقرب الصلاۃ جان چھٹی مت نزدیک جاؤ نماز کے کئی نو یہی سکھا گئی ہے پر اگے بھی نہ گل اگلی نہیں سی پڑھتا جڑا پوری نہ کرے وہ یزید ہے نماز تو جان چھڑان واسطے ہو سکے قرآن چ لکھا لا تقرب الصلاۃ اصل یزید اسے کہتے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑائے جڑا اسلام دا مذاق اڑائے انہوں یزید آندے نے جڑا انہوں ایتھوں پھڑے انہوں حسین آندے اس اسلام دا قبلہ مذاق اڑایا کہ لا تقرب الصلاۃ ہاں ہے یعنی پوری کی اللہ فرمایا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا مت نزدیک جاؤ نماز کے جب تم نشے میں ہوتے ہو جب تم بے ہوش ہوتے ہو نماز بے ہوشوں کا کام نہیں ہوش مندوں کا کام ہے میرا خیال ہے اتھے الحمدللہ پورا مجمع لجپال دے فضل ہوش وچ بیٹھا ہے صدقے جاواں اور اتھے مینوں گل کرن دا لطف ہے ہاں ہن میں وہ پوری آیت پڑھن لگا دھیان کرنا دال آیا سو من یہد اللہ فہو المہتدی جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے اسی کو ہدایت آتی ہے گل اتھے نہیں گل ایتھوں شروع ہوتی ہے اللہ فرماندا ہے ایتھوں آیت شروع ہوتی ہے وَتَرَ الشَّمْسَ ذرا سورج کو دیکھو کیا بات ہے ذرا دیکھو تو صحیح سورج کو اذا طلعت تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین جب وہ طلوع کرتا ہے تو اتنا جھک جاتا ہے کہ غار والوں کے دانی جانب سے نکل جاتا ہے جب طلوع کرتا ہے تو اہل غار کی دائیں جانب سے نکل جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب کرتا ہے دو بندے سوندے نے واری واری ایک ایتھے کر کے وے ایک اوتھے کر کے اونا لو پاویں ادھی پڑھو تے پاویں پوری پڑھو تے پاویں نہ پڑھو ٹھیک ہے آج دی مجلس دے انتظام تے ذرا صلوات پڑھو اللہ صلی علی محمد و آل محمد اللہ پاک اپنا رحم کرے اللہ فرماتا ہے جب تم ذرا سورج کو دیکھو دسنا میں اصل گل کی ساری آیت پڑھاں گا تو پتہ لگے گا اصل گل کی سورج کے دیکھو جب وہ طلوع کرتا ہے تو ان کی دانی جانب سے گزر جاتا ہے اور جب غروب کرتا ہے تو وہ شمال کی طرف سے گزر جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے کچھ بندے ہیں جو غار میں سو رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ہم انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے ہم نے انتظام ہی ایسا کر دیا ہے تو انہوں پتا جنہوں کوٹھے تے سوندے ساں کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہوئے کوٹھے تے سوندے ساں تو پھر انشاءاللہ توپ چڑھ جاندی سی کوئی سمجھ آئیے کوئی تو سورج پیندا سی تو پھر جاگو ہوئے دن چڑھ گیا یہ مطلب سورج پیندا ہوئے تو بندے نوں نیندر نہیں ہوندی اللہ فرماندا ہے جڑے اصحاب کہف سن غار چ ستے سن غار انج دی بند نہیں سی کہ سورج دی روشنی نہ پہنچے باہروں بند سی اگرچہ اندروں کھلی سی سورج دی روشنی نہیں آتی سی جگہ ایسی سی اللہ فرماندا ہے انہاں التجا کیتی کہ خالقہ اے بت پرست ہے تے بتاں نوں پوجدا ہے تے اپنے آپ نوں پتہ نہیں کی منواندا ہے کوئی انج دا کام کر
یہ ساڈے متھے ہی نہ لگے. اللہ فرمایا رہنا ہوں تساں اتنے تو متھے کیویں نہ لگے. اللہ فرماندا ہے وہ 7 کو بندے سن جنہاں تے قرآن آندا ہے کوئی آندا 4 سن تے 5واں کتا سی, کوئی آندا 6 سن تے 7واں کتا سی, ہے نا قرآن دی ہے تے انہاں کتا بھی نال سی. ان اللہ فرماندا میں انہاں تے نیند غالب کر دیتی. وہ کوئی تقریباً کوئی 200 تے 197 سال تے پکے ستے نے, تے کئیاں نے 200 سال لکھیا ہے تے کئیاں نے 300 سال بھی لکھیا ہے, تے جنہیں گھٹ تو گھٹ لکھیا ہے وہ 197 سال سوتے رہے جی, سوتے رہے. اللہ فرمایا ہوں اٹھو گے ادو ہی جدو نہ کوئی بت ہوئے گا نہ کوئی بت پرست ہوئے. وہ 197 سال سوتے رہے. وہ اللہ فرماندا ہے کہ وہ جو سوئے ہوئے تھے نا غار میں, ان کو سورج تنگ نہ کرتا. ہم نے ایسا انتظام کیا کبھی سورج ادھر سے گزر جاتا ہے کبھی سورج ادھر سے گزر جاتا ہے تاکہ ان بندوں کی نیند میں خلل نہ آئے. اور ان کا کتا جہاں باہر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی سو رہا ہے, لیکن وہ سویا ہوا بھی ایسا ہے کہ اگر بندہ سامنے آ جائے تو ڈر کے پیچھے ہٹ جائے کہ یہ بھی کاٹ لے گا. یہ مطلب ہے اللہ والے آتے جانور ستے بھی ہون تے جاگدے ہی لگتے ہیں. یہ اصحاب کہف سنے جی کہ کدی مہربانی. ہوں اللہ نے وہ ساری گل بیان کی ہے. یہ جنہیں کلپ کڈے نا وہ بچ ساری گل ہی کھا گیا. اتنے آنا چاہتا سا آ گیا, چلو لائٹ بھی آ گئی الحمدللہ, پکھے بھی چل گئے. اللہ فرماندا ہے ذالکا من آیات اللہ, ان کا یہاں سونا اور سورج کا ہمارا لحاظ کروانا, یہ اللہ والے بندے, یہ توحید کو ماننے والے بندے, یہ اس دور پر حق کو چاہنے والے بندے. اللہ فرماندا ذالکا من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں, یہ اللہ کی نشانیاں تھیں. اللہ فرماندا ہے یہ جو نشانیاں ہیں, جدو اللہ نے اپنی نشانیاں دا ذکر کر گیا ادو اللہ فرماندا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی, یہ ہماری نشانیاں ہیں اور اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے. ادو اگے بھی پڑھنا. اللہ فرماندا ہے ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا, اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے نہ اسے ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا ہے. وہ بے مرشدہ بھی مر جاندہ ہے تے بے ولی بھی مر جاندہ ہے. یہ مطلب ہے جدے کول مرشد کوئی نہیں ہو بھی گمراہ ہے, جدے کول ولایت کوئی نہیں ہو بھی گمراہ. مہربانی لو جی جیڑی گل انہیں لکائی سی وہ میں اوپن کر دیتی. اللہ فرمایا اسی جنہوں ہدایت دیئے انہوں آؤں دی. وہ گل پہلی کیوں نہیں لکھی کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں والی آیت چھپا گیا. وہ کیوں چھپائی سو وہ تو میں پڑھ دینا, یہ میں لب کے رکھی ہے تو اڈے واسطے تحفہ. یہ سورہ مبارکہ نحل آیت دا نمبر 104 ہے. اصل انہیں تاں اللہ دیاں نشانیاں تے پردہ رکھے ہے. ساری گل اللہ تے ہی پا چھڑی ہے, جنہوں چاہے ہدایت دے جنہوں چاہے گمراہ کرے نا. اللہ فرماندا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے, جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, محمد اعلان کر اللہ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے, یہ مطلب ہون سچی ہوئی آیت. انہیں تاں بچوں ٹوٹا لکھیا سی کہ جے لوگوں اللہ دیا نشانیاں دا پتہ لگ گیا, اللہ دیا نشانیاں دا, پھر لوگوں کو صاف لگ جانا ہے کہ جڑا اللہ دیا نشانیاں نو نہیں منتا اللہ انہوں ہدایت نہیں دینا چاہتا. تو جڑا سنیا نا, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یہ مطلب سارا کام اللہ ہی کرتا ہے. تو صاحب کا لینا سو جنہوں چاہتا ہے گمراہ کر چھڑتا ہے, جنہوں چاہتا ہے ہدایت دے چھڑتا ہے. ایک وڈے کسے مولوی کیا کیا وہ سکیا اصل چ نا نبی کوشش کر سکتے ہیں, اللہ جنہوں توفیق دینا انہوں ہدایت آتی ہے. میں کہا یہ بھی سیکھ آکے ہی. یہ مطلب ہے جہاں نماز پڑھن نہیں اٹھیا انہوں اللہ توفیق ہی نہیں دیتی تو نہیں اٹھیا, جنہوں توفیق دیتی اٹھ پیا روڑا گیا. اللہ توفیق دیتی بندہ اٹھ کے ٹر گیا, اللہ توفیق نہ دیتی بندہ بیٹھا رہا. سابقہ دا لینا سو انج نہ کر. جی میں تو سنیا نا تو عزو من تشاؤ و تو ذلو من تشاؤ,
بیعدی کر خیر، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ سانو پٹھی سمجھ آئی ہے، یہ بھی کس تشریح نہیں کی۔ بندیاں سمجھا ہے بھئی جنوں چاہتا ہے وہ عزت دینا بیٹھا بیٹھا، جنوں چاہتا ہے وہ ذلیل کر چھڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہیں عزت پائی ہے وہ کمال کوئی نہیں، تے جڑا ذلیل ہویا وہ گناہ کوئی نہیں۔ جنوں چاہتا ہے عزت دے چھڑتا ہے، جنوں چاہتا ہے وہ ذلیل کر چھڑتا ہے۔ گل کیویں دی کرنا ہے؟ ایک گلاں اوتھے سنائی جنہاں دا امام جعفر صادق نہیں۔ ہاں ایک گلاں انہاں نوں سنائی جنہاں کول صادق امام کوئی نہیں، او تیریاں گپاں سن لین گے۔ جنوں چاہتا ہے عزت دیندا ہے، جنوں چاہتا ہے ذلیل کردا ہے۔ میرے امام نے جڑے اصول دین دسے نے او 5 نے، بولو۔ پہلا توحید، دوسرا عدل۔ ہاں اے عدل، اے جڑا مسئلہ حل کرتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں کہ عزت کے قابل نہ ہو تو عزت دے دے، اور ذلت کے قابل نہ ہو تو ذلیل نہ نہ۔ اے جننے منڈے پاس ہوندے نے رزلٹ والے دن، انہاں نوں پوچھو ذرا کی بنیا پاس؟ اوندا پاس ہویا۔ جڑا فیل ہویا انہوں پوچھو او کی بنیا؟ اوندا مینوں فیل کر چھڑیا نے۔ کی سنیا جی؟ سون والے بندے 6 کو ہو گئے نے اس ویلے، گننا نے میں 6 جے نہ جاگے تو میں آ کے نہ تو اٹھا کے تو کندھ نہ بانے نے اتنے تاکہ آرام نہ سو۔ جاگ جو چنگے رہو گے میرے ذہن چ 6، ایک تے اجے بھی ستا ہے۔ صلوات پڑھو۔ کنے بندے پڑھ کے گیا نے؟ میرے تو پہلے 6-7 پڑھ گئے۔ میرے تو پہلے کنے بندے پڑھے؟ ایک بچہ پڑھتا سی، تو پہلے نہیں کوئی ایسی بلے ہو تہاڈی تھکاوٹ تو صدقے مہلے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، میں تو تھکان واسطے نہیں آیا، میں تو سنان واسطے آیا۔ میرے عزیز دوستو، جڑا پاس ہوندا ہے انہوں آندے نے پاس ہویا، آندا پاس ہویا۔ بھائی باہ بچیا کیویں پاس ہویا؟ ہو سکا جو لائٹ ٹوٹ جاندی سی میں موم بتی باڑ لیندا سا۔ واہ شاباش شاباش۔ جڑا فیل ہویا او کی بنیا ہی؟ پہلا تو آندا ہی نہیں میں فیل ہو گیا، آندا بڑے فیل ہو گئے، بڑے فیل ہو۔ وہ فیل کیویں ہو گیا تو؟ ہو سکا مینوں کسے فیل کر چھڑیا۔ بچیا تینوں ایک گل دساں، جے تے ماسٹر بالاں دے بوجھیاں چوں دانے کڈ نہیں چبدا، جے انہاں کولوں مفت چاہ تے انڈے نہیں مگاندا، جے زمیندار منڈے کولوں چھلیاں نہیں لیندا تے گنے نہیں مگواندا، جے تے اپنی ایمانداری نال کم کر رہا تنخواہ تے قرآن میرے سامنے جے وہ عادل ہے تے پاس انہوں کر دے جڑا پاس ہون دے قابل ہوئے، فیل انہوں کر دے جڑا فیل ہون دے قابل ہوئے۔ اوہ اللہ میں نو 6ویں امام دسے عادل ہے، عزت انہوں دیندہ جڑا عزت دے قابل ہوئے، ذلیل انہوں کر دے جڑا ذلالت دے قابل ہوئے، درود ہو دے تے پڑھ دے جڑا درود دے قابل ہوئے، لعنت ہو دے تے پڑھ دے جڑا لعنت دے قابل ہوئے۔ شکریہ، مہربان، خیر ہوئے جناب، جاگ گیا سارا مجموعہ۔ یہ مطلب ہے یہ ترجمہ میں ایسا پٹھا کیتا جنوں چاہے عزت گل کرنے والی ہے۔ اگلی گل سنو، جنوں چاہے ہدایت دے دے، جنوں چاہے گمراہ کر دے نا۔ اللہ نے پہلا اپنی نشانیاں دا ذکر کیتا ہے تو پھر فرمایا میں ہدایت کرنا۔ تو سورہ نحل 104 چ فرمایا جو ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ مطلب ہے گل اللہ تے تاں کر دینے کہ وہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اے جننے اس قسم دینے نا او اللہ تو تانگ نہیں، او دیا نشانیاں تو تانگ نہیں۔ او توڑی خیر ہو، او دیا نشانیاں تو تانگ۔ اچھا اللہ پتہ گل کی، اللہ غیب ہے تے غیب نو منن لگے دا لگ جانا ہے۔ جڑا غیب ہے دا لگ جانا ہے، جڑا بندہ اتھا ہی نہیں بندہ کہہ سکتا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، سامنے آکے کھلوتا پھر آکے نا۔ اصل چ اللہ سامنے نہیں سی ہونا تے نشانیاں سامنے ہونیاں سن۔ اللہ بھی اللہ ہے، اس بھی بندیاں دا دا لگن نہیں دیتا کہ ہمیں زبانی کلامی آکھے رہاں گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا نا اے میں غیب ہاں تو میں سامنے نہیں، تو آکھ شاید ٹھیک ہے 100 بار یا نا میں سامنے کراں گا۔
یہ سنیا تساں یار مولا تانوں جزا دے وے میں تے اشارے نال کافی گل کر چھڑی ہے اللہ فرماتا ہے مولا میں بھی ہاں انت مولانا سورہ بقرہ آخری ہے تو ہمارا مولا ہے فرمایا مولا میں مندے ہو میں جی ماننے ہوں اللہ فرمایا میں تانوں اندروں جاننا میں تانوں میرا سمجھایا نہیں میں تانوں بنائے تسی نا ایویں ٹلے مار چھڑ دے آہو جی آہو آہو جی آہو اللہ فرمایا میں غیب ہوں نہ سامنے آیا نہ آواں گا میں پتہ کرنا چاہنا کہ مینوں کیڑا مند ہے میں تے سامنے نہیں ہوندا دو نشانیاں تواڈے سامنے کراں گا دوواں دے متعلق لفظ مولا آئے گا ایک وچوں آکھے گا من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جڑا جڑا انہاں دوواں نوں من جائے گا میں سمجھاں گا مینوں من گیا ہو رہا ہے پڑھنا شکریہ مہربانی قبلہ ہو رہا ہے پڑھنا اللہ دی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اللہ نہیں آکھا میری اطاعت کرو نا اللہ کہ آتی اللہ و آتی الرسول میری اطاعت اللہ دی کرو تے رسول دی اطاعت کرو میں کہ اللہ تیری وڈی اطاعت ہے کہ رسول دی وڈی اطاعت فرمایا اکبر تو میں فرمایا وہ تیری ہو گئی تے رسول پاک دی کرن دی کڑی لوڑ ہے اللہ فرماتا ہے تواڈے دا نوں میں جاندا جن کہ تسا زبانی کو رامی آکھے گا میں کہڑا متھے پہ لگنا آہو جی آہو آہو جی آہو اللہ فرمایا نا میں یوتی الرسول فقد آتا اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے حضرات جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو پھر رسول کی ہدایت اللہ کی ہدایت کمال ہے بھائی نہیں تیسرا جملہ پھر سن لو تیسرا جملہ پھر سن لو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور نبی کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور حشر میں محمد کی شفاعت ہی اللہ کی شفاعت تو سا اختیار بات ویکھے رہے میرے پیغمبر دے خیر ہوئے تو اڈی میرا خیال ہے کہ میں قرآن چو کوئی نشانی پڑھا اللہ دی نشانی پڑھنے لگا اللہ دی نشانی لو جی اے میرے کول جناب چوتھا پارا ہے ادھر سے اللہ دی نشانی دا ذکر ہے اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وہ پہلا گھر جو ہم نے مکہ میں بنوایا ابراہیم اور اسماعیل سے اور انہوں نے کہہ دیا وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ میرے گھر کو بناؤ بھی اور پاک بھی رکھو انہوں نے گھر بنایا بھی تو پھر پاک بھی رکھو حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم جللہ جلالہ دا گھر بندا ہو گئے تو بنان والے بھی تیرا سلام ہی چاہیے بنان والے جدا بنایا جا رہا جللہ جلالہ تے جڑے بنا رہے نے علیہ السلام نے ہاں تے جڑا وچ آیا اور رضی اللہ ہونا چاہیے سبحان اللہ جدا گھر بن رہا وہ جللہ جلالہ ہوئے تے جڑے بناندے نے پہ وہ دوویں پیو پتر علیہ السلام سبحان میرا خیال ہے کہ ایک گھر بنائے گھر کا دے بس ہوتا ہے میرا بھی گھر ہے تو بھی ہے اللہ تو گھر سلامت رکھے اور یاد آ گیا جنہ لوگوں کے بچارے دے گھر مک گئے خیبر پختونخوا گھران دے گھر ہی رڑ گئے بچ بندے رڑ گئے میرے خیال ایک رحم کر مہربانی کر یہ نواں کام شروع ہوا پاکستان بدل پھٹ جاندے نے تو بدل پھٹ جاندے ایک کسے زمانے پھٹے سن جدو طوفان نوح آیا نا ادو زمین نے بھی پانی اگلیا تو اتو بدل پھٹ گئے آڑا کنیاں نال آؤندے نا کنیاں تے بارش آؤندی ہے قطرے آؤندے نے اے اللہ نے اتنے چھاننی رکھی ہے جدے وچوں آؤندے نے جدو مرضی یہ چھاننی آنج کر اتھے ہوئی جے نا اتھے بدل پھٹے نے اینا پانی آ گیا بندے سنبھل نہیں سکے 150 بچے دا میں سنیا سکول سی سنے بچیاں سکول لبائی پورے پورے خاندان 42 جی ایک خاندان دے بچارے مگن ایک بچوں بچہ بچیا ذرا مجلس شبیر ہے دعا کر لو جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ انہوں نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے اور جڑے انہوں نے پچھے بچارے دے بچے یا کوئی بیبیاں 4 بچیاں کی حال انہوں دا نہ کر رہ گیا تے نہ شوہر رہ گیا کہ نہ پرا رہ گیا توبہ توبہ کہ بلا تصور تے کروں گا تے دعا کرنا کہ اللہ پاک انہوں نے امام حسین علیہ السلام دے صدقے نہ صبر جمیل عطا فرمائے انہوں نے اللہ حوصلے نہ زندگی گزارن دی کہ بلا سارے جی ٹر گئے ہوں مگروں تو خود کشی دے دل کر دینا اللہ پاک انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے دعا ہی کر سکتے ہیں
کم سے کم یہ تو ضرور کرنی چاہیے. بندے نو اینا کنجوس تو نہیں ہو جانا چاہیے کہ واقعہ ویخ کے تو بندہ چپ کر جائے. دعا ساڈا حق بنتا ہے. سارے دوستاں آمین کہہ دیتی ہے. مولا تواڈے گھر آباد رکھے. گھر میرا بھی ہے، میں بھی گھر جانا ہے، تسی بھی اللہ کرے انشاءاللہ اللہ دے فضل نہ گھر جاؤ گے. وہ گھر تواڈے تو میرے بھی ایک جیسے تقریباً نے. گھر ساڑیاں جتیاں پئیاں نے جڑیاں ود نے، جڑے کپڑے ود پے نے، ہینگر ٹنگے نے. گھر پھر ساڈے فرج بھی ہے، گھراں چ روٹی پانی ماں پیو اگر ہے تو موجود نے، بیوی بچے، یہ سارا کچھ اس واسطے گھر ہوں. میرا خیر ساڈے پنڈ تو اسی واسطے گھر بنائے نے. ناروال کا مجھے نہیں پتا. ساڈے پنڈ جڑے گھر بنے نے وہ اسی واسطے نے کہ بچ بیوی رہے، بچے رہن، بھੈਣਾں رہن، بھرا رہن، بچ کپڑے شپڑے پے نے، بچ پیٹیاں پئیاں نے، بچ کوئی پیسے پوسے پے نے. یہی نا ادھر کادے واسطے ہوندے نے. ادو اسی چنگے سا جدوں اتوں بارڈر تو شکرگڑھوں ساڈے کول لوگ جاندے سن مہاجر. اتنے جنگ لگتی سی نا تو توپاں دی، الحمدللہ اساں ویلیاں دتیاں نے، اساں کر دیتے نے. شکرگڑھ تو کچھ لوگوں نے بارڈر تو اٹھائے جاندے سن، اگر ساڈے کول آندے سن. سیالکوٹ نیڑے سی نا جی، اسی انشاءاللہ اسی آندے تھوڑے انجی مہاجر سن، انجی انصار سن، ہے نا. یہ مطلب ہے گھر اپنے کام بھی آوندا ہے تے پراؤنیاں دے کام بھی آوندا ہے. میں انج پہ پڑھنا تواڈے چ جویں نہ تساں کدی گھر ویکھیا تے نہ کوئی اس علاقے چ گھر ہے. میں کہڑی نویں گل کر بیٹھا، مینوں شک پی گیا خور میں ٹھیک بھی پڑھنا پے کہ نہیں. وہ یار گھر ہوندے نے ماں باپ واسطے، بچیاں واسطے، بیوی واسطے، اور پیسے پوسے رکھن واسطے، پھر کپڑے شپڑے ٹنگن واسطے، گڈی شڈی گھر کھلوتی، بڑا کچھ. میں حیران ہاں. گھر ہوندا ہے ضرورت واسطے. جڑا ضرورت مند ہی نہیں انہیں گھر کیوں بنوایا ہے؟ شکر ہے جی گل پہنچ گئی. جڑا ضرورت مند ہوئے وہ اللہ نہیں. کون شریف بندے نو آوندا ہے پتہ کوئی نہیں. آؤ رل کے ذرا سوچئے. قل هو اللہ احد اللہ صمد. یہ جڑا اللہ صمد ہے نا، یہ مطلب ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی شے کا احتیاج نہیں رکھتا، وہ ضرورت مند نہیں. اللہ ضرورت مند نہیں، ضرورتیں پوری کرتا ہے. تے جن بیوی کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، پیو کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، ساڑی کوئی نہیں، پھپھی ساس کوئی نہیں، چاچا سورا کوئی نہیں، نہ کسے آنا نہ کسے جانا، نہ آپ اس سونا نہ اندر بڑھنا. تو اڈا کی خیال ہے کعبہ اللہ دا گھر ہے. میں تے اندر نہیں گیا. جڑے بڑے بڑے لوگ جاندے نے متقی قسم دے، جویں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحب گئی سن، مشرف صاحب گئے سن. یہ جڑے بڑے بڑے اللہ والے لوگ نے یہ اندروں ہو کے آئے نے. یہ جڑے اندر جاندے نے انہوں نے پوچھا جے اندر کوئی ہینگر ٹنگے نے، اللہ دیاں ٹائیاں پائیاں نے اتنے. وہ جسم ہی نہیں رکھتا، نہ انہوں کپڑے دی ضرورت ہے، نہ انہوں ٹائی دی ضرورت ہے، نہ وہ نالین ہے. وہ پیر نہیں تو نالین کوئی نہیں، ہاتھ نہیں تو دستانے کوئی نہیں، جسم نہیں تو شرٹ کوئی نہیں. آباد رہو آباد رہو. سر نہیں تو ٹوپی کلا پاک کوئی نہیں. میں حیران ہاں اللہ تے تو گھر کا دے واسطے بنایا، گھر کا دے واسطے بنایا. میں کہ اللہ تسی اندر جاندے ہو؟ فرمایا اندر ٹر جاؤں تو میں اللہ ہی نہیں رہندا. وہ مکان اصغر ہے، میں اکبر ہوں. میں تو کڑپا ختم کر چھڑے. وہ بھی میں نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا. وہ آ گئے نے تے تو میرا معاملہ کڑپا دا ختم ہو گیا. بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسا صاحب ٹھیک ہو؟ مولا تم جزائے خیر دے. لو جناب پڑھنے والے آ جانا، ذرا حوصلہ ہوتا ہے. اج میں 1 گھنٹہ تے 16 منٹ پڑھیا تو پھر مگروں پڑھنے والے تشریف لے آئے نے تو میں ہی جان وہ دسن پڑھی وہ آتے نے تو چڈی. یہ شکر ٹائم نال آ گئے. تقریر میں کافی کر لی، ہوں میں مکان لگا. میں کہ اللہ کپڑے تسی نہیں لاندے، جتی تسی نہیں لاندے، بیوی تہاڈی کوئی نہیں، بچے تہاڈے کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد. اگلی گل تھکدا تو نہیں. لا یودہ حفظہما، آیت الکرسی پڑھو. وہ اتنے کام کرتا ہے لیکن تھکاوٹ نہیں ہوتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. شکر ہے بندے بچ بنجا ہنگڑا ہنگڑا پہ دستے نے کسی کو رب تے نہیں نا. اگر جڑے بندے میں ہلا کے کی پہ کرنا تو آکھے گا اللہ دی صفت ہے، میری تے نہیں نا، میں تے بندہ من تے اونی ہوں. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، بہت شکریہ، نہ نیند گھیرتی ہے، نہ وہ محتاج ہے منجی ڈا کے سونا اس نہیں، بھوک نہیں لگتی پہ جا کے کھانے، بیوی بچے نہیں، ماں باپ نہیں، لم یلد ولم یولد. میں کہ اللہ تو ضرورت مند ہی نہیں تے گھر کیوں بنایا ہی؟ فرمایا تیری ہدایت بس.
کیا بات ہے، ہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے ہدایت ملتی ہے عالمین کو۔ خدا دی قسم جڑا سمجھ کے نہ گیا ایویں کھجڑ ہی ہوئے گا، اور سمجھ کے نہ جائیے تو بندہ کھجڑ ہے۔ میں جو ناروال نو نہیں جانتا، میرا حق بنتا ہے کہ میں اتوں پوچھ لاں بھئی میڈیکل سٹور کتنے، اور پوچھ جاؤں گا تو کھجڑ نہیں ہوں، اور نہ پوچھاں گا تو ٹری جاؤں گا، کھورے کدھر ٹری جاؤں گا۔ مہربانی فرماؤ، حج تے جان تو پہلا، عمرے تے جان تو پہلا قرآن دا واسطے اللہ تینوں اپنا کار بکھائے، کھجڑ ہونے واسطے نہ جائیں۔ میں تینوں نہ مفت مشورہ دین لگا، مفت نہیں، مفت آ ٹوپی پھیر بھائی بیچ بندے ہیں، یہ نہیں جو مفت سننا چاہتا ہو یارا تو کول میں کی پہ منگنا، مرے لو ویکھو مفت پہ مشورہ دینا۔ مکے جا کے اللہ تے کرو جے ہدایت لینی ہے نا تے آج گل سن کے جانی ہے۔ ایک گھر ہے جڑا ہدایت دیندہ ہے، میں کہ اللہ تو اندروں مل پائیں گا، فرمایا نہیں۔ میں کیا گھر کا دے واسطے بنائی بچ تو نہیں تے بچ کیے، فرمایا فیہی آیات بینات، اس کے اندر ہم نہیں ہوتے، ہماری نشانیاں ہوتی۔ شکریہ، ہوگی ہم نہیں ہوتے، ہماری نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں ہوتے تو جندرہ بچ جائے تو نشانی کتوں میں کہوں گا میں؟ اللہ فرماتا اصول تو میں رکھی جندرے تو بغیر ہی مل پائے گی، اندر جائیں گا پھر تو گل ہی اور ہوگی نا، تو باہروں مل جائے گی، تو ہدایت ہی لینی ہے۔ میں کہ جی۔ اللہ فرماتا کعبے دے دروازے تے بالکل آنج بیٹھی ہیں، اتھے کیے اللہ فرماتا ہے بیناتم مقام ابراہیم، وہاں تجھے شکریہ مقام ابراہیم نظر آئے گا، مقام ابراہیم میں وہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وہی تو میری نشانی۔ اتھے کی کرنا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنی۔ پوچھ لو حاجیاں پوچھ لو، بڑے مولوی پوچھ لو، 2 رکعت نماز پڑھنی۔ ایڈا سواد آیا ہے، میں کہ اللہ اتھے، فرمایا اتھے پرا نہیں، اتھے کتے مقام ابراہیم تے سفا لگیاں ہوتی تھوڑا جہ تھا مقام ابراہیم اتھے۔ میں کی کرنا ہے؟ میں اللہ فرمایا اتھے نماز میری پڑھنی ہے، دھیان میری نشانی تے رکھنا۔ کیا بات ہے، نماز کی پڑھنی ہے میری، دھیان کتھے رکھنا ہے؟ مقام ابراہیم تیرے ذہن چونا چاہیے، اتھے میری نشانی ہے۔ منوں بڑا شوق سی 2005 میں حج کیتا ہے، 2005 آج پھر ان 5 یہ تے تقریباً پھر 20 سال تو ہوئی گیا جی، کنے سال ہوتا ہے حج، کنے سال یار 2005 کیتا ہوئے تو ہن 5 یہ نہیں کو ریاضی تو ہن کنے اننے سال پہلا میں پج نس کر کے تے وچوں ویکھیا کہ اللہ دی نشانی کیڑی ہے، تے اوتھے ایک بندے دیاں پیراں دے نشان سن۔ میں قرآن پڑھ کے گیا سا، میں ایویں نہیں اڈ گیا، اتھے پڑھیا سی میں مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم کا مقام، وہ وچوں ویکھیا تے ابراہیم دی کرسی نہیں سی، ابراہیم دی چارپائی نہیں سی، ابراہیم دیاں پیراں دیاں تھلڑیاں تلیاں دے 2 نشان لگے سن پتھر دے وچ۔ ہون گیا نا تے ہون پتھر انہاں سمجھیا بھی یہ بندے کھا جان گے پتھر نو یا کتے خراب ہو جائے گا، صدقے جاواں انہاں دوالے بنا کے نا ایک چبوترا او دے وچ جڑے امام مقام ابراہیم ہے نا، وہ ابراہیم دے پیر جڑے پتھر دے وچ کھبے نے نا، وہ اللہ نے محفوظ کیتے نے تھلڑیاں تلیاں۔ یہ ویسے میں ادھر پتہ لگا ہے کہ کئیاں بندیاں دیاں پیراں دیاں تلیاں نو اللہ اپنی نشانیاں ہائے 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 یار۔ ایک میں ایک گل کر لگا، شاید بندیاں کے اندر کچھ ایمان دا جوش پیدا ہوئے، جنہ لوگاں دیاں پیراں دیاں اتوں نہیں او تھلڑیاں تلیاں اللہ دیاں نشانیاں نے، انہاں دے منہ کیسے ہون گے؟ آج کل انہاں سونے دا خول چار چھڑیا ہوتا ہے، سونے دا خول، پتہ نہیں سونے دا یہ یا پتل دا، میں نہیں کہہ سکتا لیکن لگتا وہ سونے دا ہے۔ کربلا تو سارا سونا ہی سونا ہے، اتھوں دا نہیں میرے پتہ۔ انہاں خول چاڑیا، ان ابراہیم دے پیراں دے اتے نا انہاں خول چاڑیا سونے دا، وہ ویسے وچ بنائیاں نے انگلیاں، پیر دا انگوٹھا بھی بنایا، نال دی انگلی نال دی انگلی نال دی انگلی، پیر تھلیوں انج کر کے ہوندا تھوڑا جہا، تمہیں پتہ ہے وچوں کھلا ہوندا تھوڑا جہا،
جنہیں اپنا پیر دھیان نال نہیں ویکھیا وہ ابراہیم دا پیر ویندے نے خدا دا نا جو پیر شہر تو ہویا کرو کی ہو گیا یہ پیر تھلیوں ویکھو گے نا دھیان نال تے سدھا نہیں ریچھا گوں سدھا تو نہیں نا یہ تھوڑا جہاں جی وہ خم بھی بنایا نے بچوں سونے دا پیچھے اڈی بھی بنائی ہوں آن لگا سواد یہ جدوں پتھر دے اتے خول نہیں سی نہ چڑھیا ادوں تو ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان سن جڑا اتے اج کل سونے دا خول نہ چڑھایا نا اج کل سارے شبیہ ویکھ کے آوندے نے یار پیراں دی شبیہ چونکہ اتے خول چڑھے ہیں اور کمال ہے کہ اللہ دیا نشانیاں نے تے کمال ہے سارا ٹبر ہی ایسا ہے جتوں پانی اللہ نے زمزم کڈیا ہے وہ بھی ہتھاں چوں نہیں کڈیا اے دے پتر دے پیراں چوں کڈیا ہے تے جڑی صفا تے مروہ نو اللہ فرماندا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ یہ دوویں پہاڑیاں اللہ دیا نشانیاں نے اوتھے بھی ہاجرہ دے ہاتھ نہیں لگے پیر لگے کنے پیر ہو گئے کنے ہے جی کل کنے ہو گئے دو ابراہیم دے دو اسماعیل دے دو حضرت حاجرہ دے کنے ہو گئے 6 تصور کرو بڑے مقدس قدم نہیں سارے دے مقدس نے اے نہیں اللہ دیا نشانیاں ہون ذرا بڑیاں نشانیاں دساں یہ 6ویں قدم کھلوتے ہون زہرہ دا بابا آ جائے یہ 6ویں پیچھے ہو جائیں گے محمد اگے ہو جائے یہ دا مطلب ہے نا سارے تو وڈی نشانی تو پھر میرا مصطفیٰ ہویا نا منو نہیں پتا نبی کی صلاح کیتی ہے اللہ نال نبی آ جائے تے 6 قدم پیچھے ہو جاندے نے تے محمد دے قدم اگے ہو جاندے نے پتہ نہیں کڈی کو وڈی نشانی ہے اللہ دی علی محمد آکھیا دوویں پیر ہی تھے رکھ جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہ خاندانہ دیاں پیراں دیاں تلیاں اللہ دیاں نشانیاں سننا لوکاں جنگلہ جو نہ دیاں تیاں ننگی پیری ٹوئی شام غریباں جو دیاں سڑ گئیاں سن نالائن مبارک سڑ گئے سن حضرت سجاد دا بستر سڑ گیا سی جتھے آگ لگی ہوئے بچدا کی 10 محرم دی شام نو قبلہ ٹبے نال بیٹھیاں سن زہرہ دیاں تیاں چپ کر کے تے بچے بھی چپ کر کے بیٹھے سن حضرت زینب پیرا پہ دیندے سن خدا دی قسم حضرت سجاد دا بستر سڑ گیا تے بچے خیمے سڑے کنے کو سڑے نے کچھ بچے نے بچے تو ہاں سنیا ہوئے بچوں ایک ادھا خیمہ بچ کے عزادارو ہے نہ صرف آگ لائیے پھر وہ آپ ہی بجھیے انہاں لائیے پھر آپ ہی بجھیے چیلم دیاں مجلسہ نے چیلم دیاں میں نے کسے بندے پوچھا سی کا دی مجلس ہے میں کہ 40ویں دی آندھا کدہ 40ویں میں کدہ دساں پیو دا وچاڑ گیا پتر دا وچاڑ گیا چاچے دا وچاڑ گیا بھتیجے دا وچاڑ گیا مامے دا وچاڑ گیا اپنے میں دا وچاڑ ایک چاڑ علی اکبر علیہ السلام دا 40واں زہرہ دی تھی میں پرسا دین لگا زہرہ دی تھی 20 سفر گزر گئے آج 5 سفر رات 26 ہو گئی تے 2 دن باقی نے تے پھر امام حسن دی شہادت آ جانی اے زہرہ دی تھی کنی وڈی المصائب ہے اج ایک ویر دا پرسا مکیا نہیں سی تے دوجے دا شروع بھی ہو گئے کمال ہے یار ایک ویر دا پرسا اج مکیا ہے تے دوجے ویر دا شروع ہو گیا ہے میں اس بی بی پاک نو پرسا دینا چاہنا یہ دوہاں ویران دی آپ گواہ ہے دوہاں ویران دیاں قتلان دی آپ گواہ ہے حشر والے دن آئے گی بی بی ویران دی گواہی دیں اس دن جڑا دربار لگے گا نا وہ عادل دا دربار ہوئے گا ہائے ہائے پوری زندگی نہ ماما تیاں نے دربار ویکھے نے لیکن وہ جڑا دربار آن والا نا جی اگے وہ عادل دا دربار وہ تے کسے نال کوئی ظلم نہیں ہوئے گا وہ تے ماما تیاں ہونا جے میں پڑھے ماما تیاں کیڑی کیڑی ماں کون ہے تی کون ماں جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ادھے بچے ایک دادی پوتری نے بھی ہونا ہے دادی پوتری دادی مدینہ دفن ہے پوتری شام آکھن لگیاں بندے قبراتے نے شیعہ دے منہ چو شام نکل لگیاں آنسو پہلا ہوں گا تے شام با
صدقے جاؤں. ایک دادی ہے ایک پوتری ہے. دادی بھی فاطمہ ہے, پوتری بھی فاطمہ ہے. وہ زہرا مشہور ہے, وہ سکینہ مشہور ہے. وہ مدینے دفن ہے, وہ شام دفن ہے. دادی بھی پیو نو بڑی پیاری سی, پوتری بھی اپنے پیو نو بڑی پیاری سی. افسوس مسلمانہ انہوں بھی مارے ہے تو انہوں بھی مارے ہے. وہ دے بھی کن زخمی تھے, یہ دے بھی کن زخمی. مدینے والے مدینے والی دے رون تو تنگ سان, شام والے شام والی دے رون تو تنگ سان. ایک دساں گل, ایک وکری گل. یہ دے کول بھی ایک علی سی مدینے والی کول, شوہر دی شکل چ. وہ دے کول ایک علی سی ویر دی شکل چ. وہ علی زین العابدین سی, اے علی مرتضیٰ سی. ہن مولا علی نال گل کرن لگا تانوں وسیلہ بنا کے تساں مینوں سہارا دینا. ایک آنسو آ گیا, ایک ہور آ گیا. میں اپنے دوست نوں ٹائم دیاں. یہ جڑی مدینے دفن ہے, یہ تے مدینے والا علی یہ لے کے جاندہ سی رات نو بیت الحزن وچ. فرماندے سن میں ایک کوٹھا بنایا جھونپڑی, وہ دے اندر بہ کے رو لیا کر تو میں باہر بواں کراں. اس واسطے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوندی ہے نا تیرے رون دی, تسی رو لیا کرو تو میں باہر بواں گا. یقین کرو یہ علی تے وہ سی جڑا وکھرا گھر بھی بنایا. میں ویکھاں جتھے بنایا گیا میں ویکھاں. تسی کسی پرانے شیعہ نو ملو گے نا جا کے مدینے, وہ تانوں دسے گا, وہ نشاندہی کرے گا ایتھے بیت الحزن سی. تانوں گل دساں میں دکھ نہ کر لگا, انہوں بھی ساڑ چھڑیا سی بندیاں. مدینے والا علی آندا سی اندر بہ کے رو لیا کر, باہر میں تیرا حفاظت کراں گا. شام والا علی بہن نو کڑیاں والے ہتھاں تے چوک کے آندا سی میں تینوں کتے لے جاواں, تم ہی پابند سلاسل ہے تے میں بھی پابند سلاسل ہاں. ہاں ایک فرق ضرور ہے مدینے والے علی وچ تے شام والے علی چ. میں اتنے چھڑ دینا جی, ہو گئی یہ ہائے تواڈی میرے تک پہنچی. شاید کسی دوست آنسو بھی آ گیا. میں تواڈے کول الحمدللہ 1 گھنٹے دے قریب 2 منٹ 3 باقی نے, انہاں دے وچ ہی پڑھ دینا. مدینے والا بھی علی مرتضیٰ, شام والا علی زین العابدین, مدینے والی فاطمہ, مدینے والی دے والے دیاں ہتھاں جو دنیا تو ٹر گئی, تے شام والی فاطمہ شام والے علی دے ہتھاں تو دنیا تے ٹر گئی. ایک وین اس بی بی دا پڑھنا, دوجا دا پڑھ دینا. ہاں جی تانوں پتہ ہے جڑے ویلے بندہ بہت اوکھا ہوئے نا کسے مصیبت, سجن یاد ہوں. تواڈے کو دوست ہون گے قریبی دوست, بڑے پیارے دوست, تانوں کردیاں تو پہلا وہ یاد ہونے نے, کردیاں تو پہلا. میں پیانا کردے بڑے قریبی ہوندے نے, لیکن جڑے دوست ہوندے نے وہ کوئی ایسی وکری گل ہے, وہ سب تو پہلا درد مند نوں وہ یاد ہوندے نے. تساں حیران ہونا ہے, مولا علی جیسی وڈی ذات جدوں مولا علی دے ویندیاں بطول مک گئی ہے نا, روح پرواز کر گئی ہے. میں حیران ہو گیا قبلہ پڑھ کے. حضرت نے فرمایا حسن جی بابا, حسین جی بابا. فرماتے نے سلمان نو صد کر لے. حضرت علی علیہ السلام نو حضرت سلمان اوکھے ویلے یاد آئے دے نا, جدوں دکھی ہوئے دے نا. میں اس واسطے سلمان دی قبلہ بہت عزت بر کرنا اور بہت میں عقیدت مندہ حضرت سلمان دا. کیوں؟ مولا علی انہوں اوکھے ویلے یاد کی. ایک گل مولا علی نہ کرنا 2 گلاں. یا علی ابن ابی طالب شاہ نجف, تیرے تے اوکھا ویلا آیا تے تو پترا نو سدیا, تے پترا نے تیرے سجن نو سدیا. میں اس مظلوم نو روندیاں مر جانے جڑا کربلا دے ٹبے تے بہ کے آندا سی او کتھے ٹر گیا. اور میری ایک آواز تے کئی واری آن والے ہو. کیا بات؟ اے حبیب میں ایک واری بلاندا سا, اے مسلم میں ایک واری بلاندا سا, اے عباس میں تے صرف ایک واری بلاندا سا. تسی 100 واری آندے سو میری آواز نہیں سن دے. حضرت علی نے فرمایا حسنین سلمان نو سد کے لیا. عزادارو حضرت سلمان نو حسنین سد کے لے کے آئے. جدوں حضرت سلمان دا پہلا قدم اندر آیا نا, بطول دی 4 پائی کول کھڑے سن حضرت علی. وین آکھ سکنا میں مولا علی دا, بہادر بندے وین تو نہیں کرتے, لیکن مولا علی وین کیتا ہے. قبلہ ایویں میری آنکھاں چانسو نہیں, میرے ذہن چ پہلا آیا, تسی بھی سنو گے شاید آ جان. انج ہتھ دا اشارہ کر کے نا سلمان اندر پہ آندا سی, دہلیز تو اندر بطول دی 4 پائی کل کھلو کے مولا علی فرماندے نے سلمان جدن ساڈا نکاح ہویا سی نا بطول دا تے میرا, جنوں اونٹنی تے بٹھا کے میرے گھر چھڈ گیا سا نا, وہ مینوں چھڈ گئی ہے.
صدقہ جاواں اس علی نے مدینے والی فاطمہ دفن کیتی تے اس علی نے شام والی فاطمہ دفن کیتی ہن مولا علی نے دوجی گل کرن لگا پہلی گل میں کر لی دوجی گل کرن لگا حضرت بطول زخمی سن کی سنا جی حضرت سیدہ فاطمہ زخمی اور زخمی انہیں سن کے خون بند نہیں ہوا کفن غسل تو بعد پائی دا امیر المومنین نے غسل تو بعد جدو کفن پایا تے آنج ویکھیا نے خون تے وہ چادر لپیٹ کے فرماندے نے فضا ایک چادر اور مل جائے کفن دی فضا کہا جی مولا دوجی لیندی وہ ویکھی پھر بدلی تیسری 7 چادرہ حضرت علی نے منگیاں نے تے 7 حضرت فضا نے لیا کے دیتیاں نے علی منگ دے گئے نے فضا لے آن دے گئے نے ہون درد علی گل کرا یا علی تیری مزار مقدس تے میں لکھیا پڑے ہے اول المظلوم مظلوم تسی بڑے بڑے ہو لیکن سانو ایک گل کھا گئی ہے مدینے والی زہرہ نو دفن کرن لگیا تو 7 واری کفن منگیا ہے تے 7 چادرہ بی بی فضا نے لے آگے دیتیا نے تیرا پوترا شام بے زندان چے سکینہ نو چک گیا دا سی کفن کوئی نہیں اولے اولے آندی سی مانگ کے نہ پائی وے میرا پردیسی ویر ایسے سڑے کڑتے وچ میں نو دفن کری حشر والے دن میں اٹھاں گی قبری جو ایسے کڑتے نہ تے نبیاں دے نبی دے سامنے جا کے آکھاں گی تیری بھی بڑی مظلوم ہے پر میری مظلومی وین تیری پامیں کٹی مظلوم ہے آخر کفن نال اٹھی ہے میں او مظلوم آجڑی بغیر کفن تو واہ آخر دعوانا ان الحمدللہ